جیسا کہ نظریہ اشتہار آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مہمان خصوصی مولانا ضیاء الرحمان ضیاء صاحب، جو کہ ان کا تعلق گجرات شہر سے ہے، تو لانگ مارچ کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، اس لیے آپ لوگوں سے جو ان کا نام دیکھ کر آپ لوگ تشریف لائے، آپ کے لیے ویری سوری کہ ہم مجبور ہیں، وہ نہیں آ سکے، ان کی بھی مجبوری تھی بہرحال۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہر سال اسی طریقے سے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اور اس پروگرام کو سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے بھائی اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا عثمان غنی صاحب، ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ آئیں اور آ کر مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند لب کشائی فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عثمان غنی صاحب۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ انتہائی عقیدت سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر یہ درس قرآن کی محفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس میں شرکت کے لحاظ سے سنانے کے بعد عمل کے اعتبار سے اخلاص نصیب فرمائے. کسی بھی چیز کی عظمت کا اندازہ اس کے مقصد اور اس کے کردار سے لگایا جاتا ہے. دنیا میں یہی دستور ہے. دنیا کی کوئی شخصیت یا کسی چیز کو موضوع بحث بنائے اور آپ اس شخصیت اور چیز کی عظمت کا اندازہ کس طریقے سے لگائیں گے تو یہ اس کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم المرتبت ہیں. یہ بیان کا محتاج نہیں. ایکو ختم کرتے ہیں، اس کی آواز پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی وہ کتنی عظیم المرتبت ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب کا موضوع بنایا. یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ دو پیغمبر اللہ کے پہلے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. ایک اس وقت کے نبی ہیں اور ایک آنے والے وقت کے نبی. دنیا ان کو ابراہیم اور اسماعیل کے نام سے جانتی ہے. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان کے بارے میں خود امام الانبیاء سید الرسل امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ساری کائنات فخر محسوس کرتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی ذات کوئی عام سی ذات نہیں.
اور جو ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی ذات گرامی کو اللہ نے کتنا عظیم المرتبت بنایا کہ والد صاحب صبح کا وقت ہے، یہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور والد گرامی قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر دھیمی سی آواز میں اپنے بیٹے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، سوچ سمجھ کے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں۔ تو اس فرزند ارجمند نے، مستقبل کے نبی نے اور اپنے باپ نبی کی نبوت کی رمزوں کو سمجھنے والی اس شخصیت نے باوجود اس کے چھوٹی عمر میں لیکن وہ جواب اپنے والد گرامی کے سامنے رکھا جس پر صدیاں گزرنے کے بعد بھی فلسفی لوگ حیران ہیں کہ ایسا جواب اس بچے کی زبان پہ آیا کیسے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جیسے حکم ملا ہے آپ ویسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اف بھی نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قرآن حکیم اس شخصیت کے کردار کو بھی بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ باپ بھی بہت اونچے درجے کا پیغمبر اور بیٹا بھی بہت اعلیٰ پائے کا پیغمبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے بنی اسرائیل کی لڑی چلی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ لڑی چلتی ہے آگے تسلسل کے ساتھ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کی لڑی میں سے، جن کے سلسلہ نسب میں سے اللہ نے اس کائنات کا سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، اور ان کی اولاد میں سے دونوں بیٹے اہم ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی شخصیت اور بڑی قادر شخصیت ہے۔ یہ دونوں اتنی بڑی شخصیات ایک بڑا عمل سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہے مسجد حرام کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھونسلے کی مقدار کے برابر مسجد بنائی، اللہ قیامت کے روز جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ گھونسلے کی مقدار کے برابر تو مسجد ہی نہ ہوتی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا۔ ایک عام سی مسجد، اس کی تعمیر کا صلہ یہ ہے کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جنت میں محل ہے۔ اس کو تعمیر کرنے والا بھی عام انسان اور تعمیر ہونے والی مسجد بھی عام مسجد۔ آپ تصور کریں، تعمیر کرنے والے بھی پیغمبر ابراہیم، اسماعیل، اور جس کو تعمیر کیا جا رہا ہے وہ مسجدوں کی ماں مسجد بیت اللہ۔
اور جس وقت یہ تعمیر کر لیتے ہیں، جس وقت یہ بنیادیں کھڑی کر لیتے ہیں، تو اس وقت یہ اللہ کے حضور اپنے اس عمل کو قبول کروانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بیٹے کو مقتدی بنا لیا، والد صاحب امام بن گئے، دعا مانگ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ تقبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، باوجود اس کے میں ابراہیم، باوجود اس کے یہ میرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، باوجود اس کے جس کو ہم نے تعمیر کیا یہ بیت اللہ ہے، باوجود اس کے کہ یہ روح انسانی اور ارض انسانی میں تیرا پہلا گھر ہے، اس کے باوجود تیری ذات بہت اونچی ہے، تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، بڑی بلندیوں کی، بڑی بلندیوں والی، بڑی شانوں والی، میں ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو نہیں، لیکن پھر بھی اسے قبول فرما لیجیے۔ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، ہمیں ایک سبق حاصل ہوا، بڑے سے بڑا عمل نیک بھی کر لیں تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر ڈنگیاں نہیں مارنی چاہیے، اس پر شیخیاں نہیں بکھیرنی چاہیے، ہائے میں نمازی، ہائے میں حافظ، ہائے میں عالم، ہائے میں بڑے صدقات کرنے والا، میں بڑی مساجد تعمیر کروانے والا، میں بڑے مدارس تعمیر کروانے والا۔ لوگوں، تمہیں قرآن کی زبان یہ درس دے رہی ہے کہ نیکی کرنے والا ابراہیم ہو اور تعمیر ہونے والی مسجد حرام بیت اللہ ہو، لیکن یہ نیکی کرنے کے بعد بھی جب بارگاہ الہی میں قبول کروانے کا وقت آئے تو عاجزی اختیار کرنا، ڈنگیاں نہ مارنا، کیونکہ اللہ الصمد ساری کائنات کو اپنا وجود برقرار رکھنے میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں ساری کائنات محتاج ہے میرے اللہ کی، اور ساری کائنات کو چلانے میں میرا اللہ ایک ذرے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے مالک، یہ تیرا گھر تیرے حکموں پہ تعمیر کر دیا گیا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ کائنات انسانی میں تیرے گھر کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اے اللہ، اب میں اس کی آبادی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے تعمیر شدہ یہ مرکز، یہ دین کی فلاح اور ترقی کا مرکز بنے۔ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، اب اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر بھی بھیجیے۔ آپ کتنے عظیم المرتبت پیغمبر کے امتی ہیں جن کی آمد کی دعائیں پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی آمد کا مقصد کیا؟ آج کا جو موضوع ہے، یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ جس کو مختصر لفظوں میں کہیں تو جو کتاب تو اس پیغمبر کی طرف الہام کرے، جس کتاب کا نزول اس پیغمبر کی طرف ہو، قرآن مقدس جیسی کتاب، اس پیغمبر کی شان میں سے سب سے بڑی شان یہ ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں کو قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، یتلو علیہم آیاتک، اس کتاب کے الفاظ سکھائے،
آج بڑا مادیت پرستی کا دور ہے، اور پھر بہت سے پڑھے لکھے افراد چونکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم سے کوسوں دور ہوتے ہیں، صرف کتابوں سے پڑھے ہوئے، اساتذہ کی صحبت حاصل نہیں کی، پھر ان کے ذہن میں ایسے ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں جو ان کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو معاشرے کے اندر پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو حفظ پر تنقید کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ایسا طبقہ بھی جنم لے گیا، حافظ پر تنقید کریں گے، کہیں گے اس نے تو طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ حالانکہ قرآن حکیم کا یہ مقام سورۃ البقرہ اپنے گھروں کے اندر آپ تلاوت کریں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے پہلا بڑا مقصد یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تلاوت قرآن سکھائے۔ علماء مفسرین نے لکھا اس سے مراد قرآن مجید کے الفاظ، کلمات یعنی آیات سکھانا مراد ہے۔ یہ آپ کی آمد کے مقاصد میں سے پہلا بڑا مقصد ہے، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھانا، اس کے الفاظ سکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے اس مقصد کو پورا فرمایا۔ میں ایک دو مثال دوں گا صرف اس بات۔ ابتدائی اسلام ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے حدیث نہ لکھا کرو، صحابہ کرام نے بند کر دیا۔ ایک وقت گزرا، کئی سال گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب مجھ سے جو کچھ بھی سنو اسے لکھ لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کیا ہر وقت کے الفاظ کو، تمام لمحات کے الفاظ کو لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس زبان سے جب بھی اور جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن، آپ نے قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی کس طریقے سے حفاظت کی؟ محدثین، علماء کرام اور مفسرین اس پر لکھتے ہیں کہ آپ نے اولین زمانہ کے اندر حدیث کو لکھنے سے منع اس لیے فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی قرآن مجید کی آمد ہے، ابھی اس کے نزول کی ابتدا ہے، ادھر سے تم میری احادیث بھی نقل کر دو، قرآن و حدیث کو کہیں آپس میں مکس نہ کر دو، گڑبڑ نہ کر دو۔ قرآن مجید کی جب تمیز پیدا ہو گئی، جب فرق پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب مجھ سے جو کچھ بھی سنو اس کو لکھ لیا۔ یہ آپ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، کلمات کی حفاظت فرمائی۔ اور میں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے پہلے دو مقاصد کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا بڑا مقصد بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضرت ابراہیم جو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ وہ پیغمبر بھیجیے، عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمائیے جو اس گھر کی، اس مرکز کی آبادی کا سبب ہو۔ اور اس کے مقاصد میں سے دوسرا بڑا مقصد وہ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم بھی دے، انہیں اس کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھائے۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کے چلے بھی اور ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً صاحب قرآن ہونے کا حق ادا کر گئے۔ کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی، کتنا پیار تھا، اور کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع تھا قرآن کی طرف۔ غزوہ بدر میں
غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جب ان کی تدفین کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھیں گے، اور نماز جنازہ کے لیے 10 لوگوں کو لے کے آنا۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو لے کے آنا، اور پہلے ان 10 لوگوں کو لے کے آنا جو ان شہداء میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے۔ اعزاز بخشا جو جتنا قرآن مجید زیادہ جانتا ہے اس کی نماز جنازہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھائی۔ اسی طرح جب تدفین کی باری آئی تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے اس کو قبر میں اتاروں گا جو ان میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، حفاظت کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دنیا میں کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن کا سفارشی تلاش کرنے کی خاطر مردوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، زندہ اور مردہ پیروں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے ٹھہرنے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ جو بت تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو سبق تمہارے ملاؤں نے تمہیں پڑھا کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی کسی آدمی کو کل قیامت کے روز اللہ سے بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فرمایا واتقوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی کے کام۔ یہ ہے تعلیم کتاب۔ اس پیغمبر کی آمد کا یہ مقصد ہو کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیات، قرآن کا فلسفہ پڑھ پڑھ کے سنائے، صرف تلاوت پہ بس نہ ہو۔ قرآن صحیح پڑھنا یہ اس کے مقاصد میں سے اولین مقصد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ، بالکل صحیح اس کی پروننسیشن، یہ اس کے مقاصد میں سے پہلا بڑا مقصد۔ لیکن یہیں پہ بس نہیں، مقاصد یہیں صرف ختم نہیں ہو جاتے۔ آج کا بہت بڑا مذہبی طبقہ فقط محفل قرات میں محدود ہو گیا۔ پوری دنیا سے قراء کو بلایا، تلاوت کروائی، محفل ختم۔ او بھائی یہ پڑھا ہوا قرآن، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں بتایا کیا گیا؟ کچھ نہیں جی، بس قاری صاحب کی تلاوت سن کے مزہ بہت آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی یہ تو مقصد کی پہلی سیڑھی تھی، اس سے آگے بھی چلو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر اتنا عظیم الشان ہو کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی ان کو دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ دلائل کی دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ پیغمبروں کی مورتیاں، حضرت ابراہیم کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، بہت سے پیغمبروں کی تصویریں بنا کے بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی تھی۔ غلط آواز اٹھتی ہے منبر و محراب سے کہ نبی کے مد مقابل لوگ خدا کو مانتے نہیں تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن حکیم
اس حقیقت کو واشگاف کرتا ہے وہ نہ صرف خدا کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، مذہب حنفیت پہ قائم تھے، اس پہ بہت سی تبدیلیاں کر چکے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، حضرت ابراہیم کی بہت سی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، داڑھی رکھا کرتے تھے، بغلوں کے بال اتارا کرتے تھے، بہت سی ایسی سنتیں جو ابراہیمی سنتیں ہیں ان کو اپنائے ہوئے تھے، اس کے باوجود مشرک، اس کے باوجود کافر، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو موت کی آغوش میں جا چکے، یہ تو اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی مورتیاں بنا کے انہی کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری روزیاں بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن صرف پڑھ کے نہیں سنانا، قرآن کی تعلیم بھی بتانی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کائنات انسانی میں جس کا رزق کشادہ ہوتا ہے یا جس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے دنیا کے کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق، یہ کنٹرول، یہ چابی، یہ اختیار اس نے اپنے کسی پیغمبر کو بھی دیا نہیں ہے۔ یہ تعلیم کتاب ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جس وقت قرآن حکیم کے ان مسائل کو سنتے تو آپ ہی کی ذات، جس کو وہ امی کہتے تھے، جس کو وہ صادق کہتے تھے، جس کو وہ عادل مانتے تھے، آپ کے دشمن بن جاتے۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ ان کو کوئی کلیش نہیں تھا، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس وقت کا دشمن بھی بڑا باحیا تھا، دشمنی بھی کرتا تھا تو کسی طریقے کی کرتا تھا، لیکن صدیاں بیت جانے کے بعد دشمنی میں بھی تبدیلی آئی۔ آج کا دشمن بھی بڑا بے حیا ہے، دشمنی میں بھی حیا کا پاس نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی ہے، آپ کی جان کے در پہ ہے، لیکن آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کی سچائی کے 100% قائل ہے۔ میں اس پر دلیل دیتا ہوں۔ مکہ میں نبوت کے بعد زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کو 13 برس بیت گئے۔ 13 سال نبوت مل جانے کے بعد آپ نے مکہ میں گزارے، 13 سال بعد آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو آپ نے ہر عالم، ہر مبلغ کی زبان سے سنا ہوگا کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت امیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنے کا بولا، اور ساتھ کہا یہ امانتیں ان اہل مکہ کی ہیں، صبح ان کو واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ یہ انہی لوگوں کی امانتیں ہیں جن کی تلواریں باہر جنکاریں مار رہی ہیں، کھنکھنا رہی ہیں۔ وہ تلواریں لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کو نبی کی شخصیت سے اور آپ کی امانت و دیانت سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کو کلیش تھا، ان کو دشمنی تھی صرف اور صرف قرآن مجید سے، لیکن آج کا دشمن اپنی دشمنی میں بھی اتنا گندا ہو گیا، اتنا بے حیا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ وار کرتا ہے۔
समझ ही ना सका मेरे पैगंबर की शख्सियत को, ये पढ़ ही ना सका। किसी पे अफसोस क्या करें, हमने तो अपनी नई नस्ल को अपने पैगंबर की तालीम नहीं दी, हमने तो उनको दूर कर दिया। आज देख ले अलविया, कितने बच्चे हैं जिनको कुरान की तिलावत आती है, और इससे एक कदम थोड़ा मकसद आमद मुस्तफा में से दूसरी बड़ी सीढ़ी, दूसरा बड़ा स्टेप वो है तालीम कुरान। कभी अपने घर के अंदर जाके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं एनालिसिस करें, जरा देखें, पता लगाएं, खोज करें, इम्तिहान लें। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कितने बच्चे हैं कि जिनको सूरह इखलास का तर्जुमा आता है? तो फिर तालीम कुरान कहां गई? मकसद आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गया? एक तरफ बाजुबाने मुसलमान इस बात का नारा कि अल्लाह के रसूल आपकी इज्जत और हुर्मत पर मेरी जान भी कुर्बान, और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ सबसे अजीम शान तोहफा अपनी नस्ल तक को देने के लिए तैयार नहीं। ऐ मुसलमान बता, सबसे बड़ा खाइन तू है कि नहीं? रब्बना वबास फीहिम, ऐ अल्लाह ये तामीर बैतुल्लाह का इवज दे मुझे, ये मस्जिद हराम की तामीर का बदला दे मुझे, और ये बदला मैं इस सूरत में मांगता हूं कि इसकी तरक्की और इसकी तामीर के लिए एक पैगंबर भेज, यतलू अलैहिम आयातिक, जो लोगों को तिलावतें सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और लोगों को किताब की तालीम दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा कुरान की तालीम देना, ये आपने अपने असहाब के अंदर किस तरीके से मुंतकिल किया। मिंबर रसूल है, मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ मुतवज्जे हो, बस मुख्तसर सी गुफ्तगू, आपका वक्त ज्यादा नहीं देना। मस्जिद नबवी, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुतबा देने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। खुतबा देते हुए आपने फरमाया, औरतों के हक महर में हद से ज्यादा तजावुज करना बंद कर दो, इनके हक महर जरूरत से ज्यादा मुकर्रर ना किया करो। ये बात हजरत उमर की रज़ी अल्लाह ताला एक औरत के कान में पड़ी, दौड़ी आई और आकर अर्ज करने लगी, अल्लाह की जात तो हमें एक खजाना देती है, माल का ढेर देती है, उमर हमें उससे रोकता है, उमर मना करता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए औरत, तेरा क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है? उसने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह तो कहता है कि जिस वक्त तुम एक बीवी की जगह पर दूसरी बीवी से निकाह करना चाहो तो उसमें से जिसको चाहो ढेरों खजाना दो, कोई ममानात नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम की आयत करीमा पर सर नीचे कर देते, अपने जी के अंदर, अपने मन के अंदर गौर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद अपना सर मुबारक उठाते हैं, पता चल गया उमर को कि ये तो वाक़अतन कुरान करीम का हुक्म है। हदीस पाक शाहिद है इस बात की कि पैगंबर ने अपने सहाबी की तरबियत किस तरीके से फरमाई, तालीम कुरान को किस तरीके से अपने असहाब में ट्रांसफर किया। सैयदना उमर फारूक 11 साल हुक्मरानी की सीट पर बराजमान रहने वाली ये शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला जबरदस्त कायनात का हुक्मरान, जो अपनी किसी बाउंड्री पर, अपनी किसी सरहद पर सिर्फ चक्कर लगाने के लिए, विजिट करने के लिए जाए तो दुनिया की सुपर पावर्स कहलवाने वाली हुकूमतों के हुक्मरानों की टांगे कांपने लगती हैं।
عاجزی دیکھیے، انکساری چیک کیجیے، تعلیم قرآن کا اثر قلب عمر پر دیکھیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اخطأ عمر وَأَصَابَتْ امرأۃ، یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے، عمر سے ہے کوئی دنیا کا مولوی غلط مسئلہ منبر رسول پر بیان کرنے کے بعد توبہ کرتا ہوں؟ عام بندے کی توبہ کے 3 سٹیپس ہیں۔ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا تو عام بندے کی توبہ کے 3 سٹیپس ہیں، 3 عمل اس نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ترک گناہ، گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 2 اس پہ ندامت، پشیمانی۔ نمبر 3 استغفار۔ لیکن مولوی صاحب کے لیے ایک چوتھا سٹیپ بھی ہے، کیونکہ ان کا جرم بڑا ہے، کیونکہ ان کا گناہ بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے گناہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کیا ہے، ان کی توبہ بھی منبر رسول پہ علل اعلان ہوگی۔ وہ کہے گا میں نے قرآن کے خلاف یہ مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوستو یہ بڑی دور کی بات ہے، توبہ استغفار کرنا تو بڑی دور کی بات۔ لوگوں نے اپنی بزرگوں کی کتابوں کو قرآن پر فضیلت دے رکھی ہے، فضیلت دے رکھی ہے۔ جو میرے بزرگ کو مانے گا میں اسے مسلمان مانوں گا۔ ایک وقت تھا تحریک قبر پرستی کے خلاف اٹھتی تھی، ایک وقت تھا تحریک بت پرستی کے خلاف اٹھتی تھی۔ یہ وقت ہے 2 چیزوں کے خلاف تحریک پیدا کی جائیں۔ نمبر 1 بزرگ پرستی، جس کو جماعت پرستی بھی کہا جا سکتا ہے، اور نمبر 2 مادیت پرستی۔ اس وقت پڑھے لکھے طبقے کا خدا بھی خدا نہیں رہا، الہ و معبود وہ اللہ کو ماننے کی بجائے اپنے بزرگ کو مانے ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کا مشہور فرمان قرآن حکیم میں، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا بنا لیا۔ یہ قرآن مجید سورہ توبہ۔ عبداللہ ابن سلام ایک سوال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا نہیں بنایا، لیکن پھر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں آیت کیوں، یہ ارشاد کیوں کہ لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا بنا لیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی کتاب اور خدا کے حکم کے مقابلے میں مولویوں اور پیروں کی بات کو ترجیح دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ حکم خداوندی پیچھے رہ جاتا ہے، کتاب اللہ کا حکم پیچھے رہ جاتا ہے، تورات و انجیل و زبور کا حکم پیچھے رہ جاتا ہے، مولوی اور پیر کی بات آگے چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہی تو مولوی اور پیر کو خدا بنانے کے مترادف ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ارے قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عالم الغیب ذات فقط اللہ کی۔ ارے قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بچے بچیاں دینے والی ذات اللہ کی۔ ارے قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے روزیاں کشادہ کرنا، روزیاں تنگ کر دینا، یہ اختیار اللہ کا، تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں،
میں نے مولوی صاحب سے مسئلہ سنا ہے. پھر اللہ کی کتاب کہاں گئی؟ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلا گیا؟ یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اور نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تلاوت سکھانے پہ اکتفا مت کرو. اپنے بچے کو تم نے دنیاوی تعلیم سکھائی ہے، اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے. تم نے اسکول وہ ڈھونڈا ہے جو شاید تمہاری آمدن، تمہاری وسعت سے بھاری تھا. تم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کو مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اے مسلم، کیا تدبر بھی کیا تو نے کہ ایک فیصلہ تو بہت غلط کرنے جا رہا ہے؟ اسکول کی تعلیم اپنی وسعت، اپنی طاقت سے زیادہ مہنگے اسکول میں، اور تعلیم قرآن میں تو غفلت کا شکار ہو گیا. تو 500 والا مولوی ڈھونڈتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بیچارے تو اتنے درویش ہیں، یہ تو فری بھی تعلیم دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتک، اپنی نسلوں کو قرآن سکھا، اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت کا واقعہ سنا تھا، مختصر. آپ نے اپنی کیبنٹ میں، اپنی شورا میں، پارلیمنٹ کے ممبرز میں ایک چھوٹی عمر کے شخص کو شامل کیا ہوا ہے. دنیا اس کو عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. بڑی عمر کے لوگوں نے، 80 سال کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا وجہ ہوئی؟ اتنی بڑی کیبنٹ، اتنے ماہر لوگ، اتنے عمر رسیدہ لوگ، اتنے بڑے بڑے غازی اس شورا کا حصہ، اور اس میں ایک بچے کی شمولیت. یہ اعتراض اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو اس کا جواب لفظوں میں نہیں تھا. آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا، شورا کے سارے ممبرز آ جائیں. اجلاس شروع ہوا. قرآن مجید کی ایک سورہ کی حضرت عمر فاروق نے تلاوت کروائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے شورا کی خدمت میں ایک سوال عرض کر دیا. آپ نے فرمایا، اے شورا کے ممبرز، یہ جو سورہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ نے اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ ترجمہ نہیں بتانا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے ایک ہمیں قرآن دیا ہے اور ایک مفہوم قرآن دیا ہے. سبحان اللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو وہ فقاہت عطا کرتے ہیں، جو دین کی منشا سمجھتا ہے، جس کے ذریعے انسان. اے مجلس کے ممبرز، یہ تلاوت ہوئی سورہ، بتائیے اس میں پیغام کا دیا گیا؟ کسی نے کہا نصرت ہے، فتح کی نوید سنائی گئی ہے. کسی نے کہا اسلام کے پھیلنے کی نوید سنائی گئی ہے. کسی نے کہا لوگوں کے اسلام دڑا دڑ قبول کرنے کی نوید سنائی گئی ہے. سب صحابہ کرام سے سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کسی نے بھی درست جواب نہیں دیا. یہ مقصد ہی نہیں تھا.
پھر آپ نے اپنی دائیں جانب اس بچے کو بٹھایا ہوا ہے، چھوٹی عمر کے نوجوان کو، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، ابن مسعود بتائیے۔ تو ابن مسعود کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اس سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ہی ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ کرام قرآن دانی پہ عش کر اٹھے، اور سیدنا عمر فاروق نے اس وقت ارشاد فرمایا، 80 سال کے غازیوں، اسلام کی اکثر جنگوں میں شرکت کرنے والے مجاہدوں، دیکھ لو اور سمجھ لو، اس نوجوان کو، اس بچے کو، اس شورا کا ممبر میں نے قرآن دانی کی وجہ سے بنایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، لوگوں کے دل قرآن مجید کی تعلیم سے منور ہو۔ اور اگر عقل کی بات کریں تو میں کوٹلی بھٹا والوں آپ سے سوال کرتا ہوں، گندی نالی، ٹوٹا رستہ، وہ ٹھیک کروانا زیادہ بہتر ہے یا اس گندی نالی، اسی ٹوٹے رستے کے اوپر جھنڈیاں لگانا زیادہ بہتر ہے؟ دین کو ایک سائیڈ پہ رہنے دو، انہیں پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کی سیرت کیا کہتی ہے، اولیاء کرام کی سیرت کیا کہتی ہے، اپنی عقل سے پوچھئے۔ وہ گندی نالی جس کے اوپر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگا دی گئی، لیکن اس گندی نالی کا پانی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ مسلم، کہاں گیا تیرا عشق مصطفیٰ؟ میرے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے، رستوں کو بند نہ کرو، رستوں کو بند۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اپنی مسجد میں اکثر سنایا کرتا ہوں، آپ نے 3 چیزوں پر پخانہ کرنا، گندگی ڈالنے سے منع فرمایا۔ اس میں سے ایک چیز رستے کے اندر پیشاب کرنا۔ کہاں پیشاب کرنا؟ رستے کے اندر پیشاب کرنا، رستے کے اندر گندگی ڈالنا۔ رستے کو صاف نہیں کیا، جھنڈی لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا نقشہ بنا کر جھنڈا لگا دیا، اور معاذ اللہ پھر اس پہ نام بھی لکھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعد میں وہی جھنڈیاں، وہ پاؤں کی زینت ہے، وہ پاؤں تلے آتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا عقل بتاتی ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا اظہار ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ کی آمد کا تیسرا بڑا مقصد والحکمت، حکمت و دانائی سے تعلیم دینا، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ یاد رکھیں، ایک ہے تقریر کرنا، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرے عمل میں بھی اترے گی تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہیں۔ آپ چاہیے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنائیے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم، مفہوم، معانی سکھائیے، والحکمت، اپنی سنت مبارک کے ذریعے ان کو تبلیغ کیجیے۔ اور یہ کیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عمل کر کے دکھایا؟ صرف آپ ایک حکم کو دیکھ لیے، فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے پیغمبر آپ کی طرف جو احکامات الہیہ نازل ہوئے ہیں، فاصدع، اردو زبان میں ایسا لفظ ہی نہیں ایجاد ہوا جو اس لفظ کی وضاحت کر سکے۔ فاصدع، یہ شیشہ ہے نا، شیشہ، آپ اس کو لیں اور اس جگہ پہ رکھیں جو بالکل پلین ہو، جیسے جہاں پہ ٹائلز لگی ہوئی، پتھر لگا ہوا، شیشے کا ایک بڑا ٹکڑا لیں اور اس کو زور سے نیچے ماریں، ریزہ ریزہ ہو جائے گا،
टूट के बिखर जाएगा, दोबारा जुड़ने के काबिल न रहेगा, उसका जर्रा जर्रा अलग हो जाएगा। फस्ता बिमा तुमर, ऐ मेरा पैगंबर, जो आपकी तरफ अहकामात इलाहिया उतर रहे हैं, कुरान की आयात उतर रही हैं, इनके अंदर जर्रा बराबर भी इबहाम और छुपावा नहीं रखना, उस तरह तोड़ के खोल के लोगों को सुनाना है जिस तरह शीशा टूटे तो दोबारा जुड़ता नहीं और वो खुल जाता है। इस तरह आयात को लोगों के सामने खोल के बयान कर। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब ने तकरीर की, हाँ जी की, शोर लगाई, हाँ जी लगाई, कितनी देर तकरीर की जी? 1.5 घंटा तकरीर की। समझ क्या आई? वो जी बस फटियां पांच छड़ियां, उन पता को नहीं कभी क्या क्या की। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद नहीं है। आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने आपको कुरानी अहकामात इंसानों तक पहुंचाने के लिए मबूस फरमाया और आपने इस हुक्म इलाही पे अमल किस तरह करके दिखाया। आपको पेशकशें हुई, आपको तकलीफें दी गई, आपको सताया गया, आपको वतन से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन आपने फरमाया मैं बेटियों की तलाकें तक बर्दाश्त कर लूंगा, अल्लाह के दिए हुए मिशन से पीछे हटूंगा नहीं। अल्लाह। ये आमद मुस्तफा, ये आमद मुस्तफा का मकसद है। बस फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, अलामा असाबक, जो मसाइब आपको पेश आए। जब आप लोगों को कहेंगे कि मुश्किल कुशा अल्लाह है तो लोग आपको तकालीफ देंगे। जब आप लोगों को कहेंगे कि आलिमुल गैब अल्लाह है, लोग आप पर जुल्म ढाएंगे। जब आप कहेंगे इब्राहिम का बुत कुछ नहीं कर सकता, इस्माइल का बुत कुछ नहीं कर सकता, जब आप कहेंगे मौत की आगोश में चले जाने वाले अपने लिए दुआओं के मोहताज हो जाया करते हैं, बेशक वो पैगंबर ही क्यों ना हो, तो लोग आपकी गर्दन में, आपके गले में हार नहीं पहनाएंगे, ओजड़ियां डाली जाएंगी, बेटियों को तलाकें होंगी, पत्थर मारे जाएंगे, वतन से जिला वतन कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे पैगंबर वस्बिर अला मा अस्हाबक, सब्र करना, रुके रहना। और फिर हमारे पैगंबर ने सब्र कैसा किया? सब्र भी ऐसा किया कि कायनात इंसानी क़यामत की सुबह तक उनके खूबसूरत सब्र की मिसालें देती रही। कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा फेंकती है, गुजरने वाला हंस के गुजरता है। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका जाता तो पूछते हैं आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। घर जाते हैं, पता चलता है बुढ़िया बीमार है। बुढ़िया को खतरा लाहिक होता है कि आज शायद सारे बदले लिए जाएंगे, लेकिन पैगंबर ने बदला कैसा लिया? उसके घर का पानी भी भरा, घर में झाड़ू भी लगाया और हाल भी दरियाफ्त किया, बुढ़िया तेरा क्या हाल है? सुभान अल्लाह। ये सब्र था। क्या उनका नाम लेवा उम्मती, चलो इसको थोड़ा सा आओ लफ्जों में मोल्ड करते हुए कहते हैं, इश्क़े मुस्तफा का दम भरने वाला दौरे जदीद का मुस्लिम, उस जैसा सब्र नहीं। वो चलो अपने भाइयों को तो माफ कर दिया करो, और किसी काफिर को माफ नहीं कर सकते, अपने भाइयों से तो दरगुजर कर दिया करो। तुम्हारी तो सबसे ज्यादा दुश्मनियां अपने भाइयों से होती है। तुम तो शरीक ही अपनी बरादरी के लोगों को कहते हो, तुम तो दुश्मन ही उन्हीं को समझते हो। और अगर ये बहाना पेश करो जी वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम तो उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, तो जो आपके साथ अच्छा सलूक करता है बदले में आपने उसके साथ अच्छा सलूक कर लिया, तो आपने कौन सा तीर मार लिया? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम किताब तो ये है, जो आपके साथ बुरा सलूक करे तो उसके साथ अच्छा सलूक कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
آپ نے اپنی سنت کے ذریعے، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے تعلیم کتاب کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اگر اللہ صبر کا حکم دیتے ہیں تو میرے پیغمبر نے صبر کر کے دکھایا۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پہلے آپ کا نام بگاڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نام بگاڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ محمد کی بجائے معاذ اللہ مزمم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا پھر وہ محمد کو تو گالی نہیں دیتے، وہ تو مزمم کو گالی دیتے۔ اللہ صبر کر کے دکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا۔ اچھی چیزیں ڈالنی تھی نا، قرآن اونچی کتاب تھی، قرآن کتاب الہی، قرآن تحفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دنیا کا کوثر۔ اس کو رکھنے کے لیے بھی برتن صاف چاہیے تھا، تو تزکیہ کیا۔ تزکیہ کہتے ہی اسے ہیں۔ ایک شاعر ہے، جس وقت قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرب کا بہت بڑا شاعر، وہ کہتا ہے مجھے قرآن میں سے یہ لفظ سن کے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ مجھے سمجھ نہ آیا، میں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے دیہات میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ چاٹی مانج رہی تھی۔ کیا مانج رہی تھی؟ چاٹی کا تو پتا ہوگا نا، ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے جس کے اندر لسی بنائی جاتی ہے، وہ چاٹی مانج رہی تھی۔ میں اس کو دور سے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، وہ چاٹی مانج رہی ہے، مانجتی رہی، تھوڑی دیر مانجنے کے بعد دھو کے تو دوبارہ سے اپنا منہ اس کے قریب کرتی ہے اور سونگتی ہے۔ سونگنے کے بعد بس نہیں کرتی، دوبارہ اس کو مانجنا شروع کر دیتی ہے، 2 بار 3 بار 4 بار، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتی اس وقت تک مانجتی رہتی ہے اور پھر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے میں چلا گیا قریب اور میں نے جا کے سوال کیا، بڑھیا یہ عمل آپ کیوں کر رہے تھے بار بار مانجنے والا؟ تو بڑھیا نے کہا میں اس برتن کا تزکیہ کر رہی تھی، میں اس برتن کا تزکیہ کر رہی تھی۔ برتن کو کوچا مار مار کے، اسکاچ برائٹ مار مار کے اس قدر صاف کرنا کہ اس کے اندر کوئی گندی چیز تو دور کی بات، اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ جائیے یتلو علیہم آیاتک، انہیں میری کتاب کی آیتیں سنائیے، سکھائیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں مفہوم قرآن پڑھائیے، والحکمت، اپنی خوبصورت سیرت کے ذریعے ان کے دلوں کو، ان کے ایمانوں کو منور فرمائیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تینوں چیزیں رکھنے کے لیے میں نے برتن کسی عام چیز کو نہیں، ان کے دل کو بنایا ہے۔ اور اے پیغمبر آپ کی ڈیوٹیز میں سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کے مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جس دل کے اندر قرآن کریم جیسی کتاب کو رکھنا ہے اس کا تزکیہ کیجئے، اس کو مانجا لگائیے، اس کو صاف کیجئے۔ جس دل والے برتن کے اندر شرک ہوگا وہاں توحید آ سکتی نہیں۔ سب سے پہلے ضد و عناد کو نکالنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر میرے دل میں بزرگ کی محبت بستی ہے اور وہ معبودیت کا درجہ اختیار کر چکی ہے، وہ خدائی کا درجہ اختیار کر چکی ہے، تو مجھے سب سے پہلے اپنے دل سے اس بزرگ کی معبودیت کو نکالنا ہوگا، پھر اللہ کی محبت اس کے اندر آ سکتی ہے۔ اگر دل کے اندر کسی جماعت کی محبت اس قدر کوٹ کے بن دی گئی کہ بے شک وہ جماعت قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتی ہے، پھر بھی میں کہوں گا جی میری جماعت۔ اگر کسی کتاب کی محبت میرے دل کے اندر اس قدر سمو گئی کہ باوجود اس کے کہ اس کتاب کے اندر بزرگوں نے خلاف قرآن لکھا، لیکن میں فقط اس کو اس لیے لے رہا ہوں جی وہ شیخ الحدیث، جی وہ جامع المعقول والمنقول، جی وہ امام الدہر، جی وہ فلاں، جی وہ فلاں، فرمایا جب تک اس
بزرگ کی معبودیت کو، جب تک اس کی خدائی کو اپنے دل سے نکالو گے نہیں، اس تخت کو، اس برتن کو جب تک تم صاف نہیں کرو گے، اس وقت تک میں اپنی مقدس کتاب کی جگہ تمہارے دل کے اندر بننے نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے آئے۔ میری آخر میں آپ کو دعوت ہے، میرا درس ختم ہوا، میری آپ کو دعوت ہے، اگر واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو، یقیناً ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں، ہم سب محبت رکھتے ہیں، تو اپنی نسلوں کو قرآن کے قریب لائیے، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیے، انہیں قرآن کا معنی مفہوم سکھائیے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ کی سیرت سے متعارف کروائیے، اور جس وقت قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے جائیں تو ساری محبتوں کو خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ بیٹا قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے ہو، کسی ملا کی کتاب نہیں، اپنے دل سے ساری محبتیں نکال کے باہر رکھ کے پھر قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور جس طرح حضرت عمر نے قرآن کو قبول کیا تھا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا، اگر تمہارے نظریے کے اندر کسی بزرگ نے، کسی بزرگ کی کتاب نے، کسی بڑی شخصیت نے، کسی معاشرتی فیکٹر نے اگر تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی غلط نظریہ پیدا کر دیا ہے، تو اس کو قرآن کے مد مقابل نہ آنے دینا۔ یہی تو ایمان کی آزمائش ہے، ورنہ باقی گلنا تو کوئی نہیں، کوئی بھی ایمان آزمایا جاتا، آزمایا جاتا ہے تو فقط ایک صورت میں ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ تمہارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہی اس وقت آتا ہے جب ایک طرف حکم خداوندی، ایک طرف اللہ کی کتاب، ایک طرف اللہ کی شخصیت، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، اور دوسری طرف تمہاری برادری، دوسری طرف تمہاری انا، دوسری طرف تمہاری ناک۔ اب ایمان کے امتحان کا موقع ہے کہ تم اللہ اور رسول کی طرف جاتے ہو یا برادری اور انا کو خوش رکھتے ہو۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو موت کے آخری دم تک اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور آپ کی سیرت پر قائم و دائم اور کاربار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں جی ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہم مقامی لوگ ہیں، آپ لوگ بڑی محبتوں سے سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہمارے دور دراز سے لوگ بھی تشریف لائے۔ مولانا صاحب وہ بندش کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملے گا، انشاءاللہ ہم اپنی دوسری مسجد کے اندر پروگرام رکھیں گے، انشاءاللہ کسی بڑے عالم کو دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میں مولانا عادل صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اختتامی دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا عادل صاحب۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مولا کریم ہماری کمی تین بخشوں کو معاف فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت اتباع نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشن کو، مقصد عام کو سمجھنے کی اور اپنی ساری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عقیدہ توحید پر اللہ ہماری موت آئے
یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان پریشان حال ان کو پریشانی دور فرما، ہماری مثال کا آباد فرما، ہمارے دین مدارس کو مراکز کا آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کے گھروں کا آباد فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا فرما، قرآن پڑھنے کی، یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، قرآن کے حروف کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کے مقصد کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین کے دل میں جاری حاجات ہیں سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما، جن بھائیوں دعا کی طرح یا اللہ اس کام کے اندر بھی ان کا عمل کیا، یا اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے حادثات جو بیان کیے جو نہیں آ سکے، یا اللہ ان کی بھی معذرت کو قبول فرما، یا اللہ جو بھائی ان کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی محبت کو قبول فرما کے ان کی زندگی کے اندر دین کی بہاروں کا عام فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى